نہ تو اسلامی قوانین اور نہ ہی ٹریفک کے اصول خواتین کو گاڑی چلانے سے روکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سعودی خواتین اب تک ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کر پائیں، اور جنہوں نے گاڑی چلانے کی کوشش کی انہیں ان کے خاندان کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا۔ وی او اے دیوا سروس سے بات کرتے ہوئے محقق ڈاکٹر الہام العتیق کا کہنا تھا سعودی معاشرہ تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہی ضروری نہیں، دراصل یہ ہماری نقل و حرکت کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور ہمیں بہت کچھ دیا گیا ہے جیسے بہت سی چیزوں تک رسائی، اور اس اقدام سے خواتین خصوصاً پیشہ ور خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے معیشت کو مدد ملے گی کیونکہ خواتین بڑی تعداد میں افرادی قوت کا حصہ بنیں گی۔ سعودی عرب کی ترقی میں ہمارے کردار کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے مطالبات بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہماری گاڑی چلانے کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ معاشرہ در حقیقت زیادہ پیچیدہ اور عالمی ہوتا جا رہا ہے۔ مدیحہ الجروش نے 1990 میں گاڑی چلانے پر پابندی کے خلاف خواتین کے احتجاج میں شرکت کی تھی۔ اکتوبر 2013 میں سعودی خواتین نے ملک گیر احتجاج کیا، جس کے دوران ان میں سے کچھ نے بہت سے بڑے شہروں میں گاڑیاں چلائیں۔ اس کا تعلق دیگر حقوق سے بھی ہے، جیسے کہ خواتین کا خود مختار ہونا، نہ کہ کسی اور پر انحصار کرنا، اور یہ بھی ہم جلد ہوتا دیکھیں گے۔ سعودی خواتین کہتی ہیں انہوں نے پچھلے سالوں میں ان پابندیوں کے خلاف جاری جدوجہد میں بہت پیش رفت کی ہے۔ خواتین سیاست میں زیادہ متحرک رہی ہیں، مجلس شورا میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے، پھر بھی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ لیکن آپ سعودی خواتین کا تعلیمی شعبے میں کردار دیکھیں، جس سے تدریس کے شعبے میں تبدیلی آئی ہے۔ خواتین نے بہت محنت کی ہے۔ عالمی برادری نے خواتین کے گاڑی چلانے پر ممانعت کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے سعودی معاشرے کی ترقی سے تعبیر کیا ہے۔ زلیٹیکا ہوک کے ساتھ امان اظہر، اردو وی او اے۔